غزل کے مشہور شاعر سراج اورنگ آبادی کی دوسری غزل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس غزل کے اندر پہلے شعر یعنی مطلع کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ جو تیرے غم کی تمنا نہ کیا، ابدی عیش کا سودا نہ کیا۔ سراج اورنگ آبادی ایک صوفی شاعر ہے۔ وہ اپنے صوفیانہ رنگ میں ڈھلے ہوئے شعر اپنی شاعری کے اندر کہتے ہیں۔ اس شعر کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو انسان یا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا نہ رکھتا ہو، وہ اس کی جدائی کے غم میں مبتلا نہ ہو، تو وہ ہمیشہ کی عیش بھری زندگی سے محروم رہ جائے گا۔ دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی عبادت میں لگا ہوا رہتا ہے، تبھی جا کر وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ شمار ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی غم اس کو غمگین نہیں کرتا، اور اپنی آخرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں لگا ہوا رہنا ہی یہ انسان کی اپنی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، تب کہیں جا کر ہم آخرت کی ابدی زندگی، ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اور ہمیں ہمیشہ کا چین و آرام پانے کے لیے دنیاوی زندگی کو قربان کرنا چاہیے۔ یعنی دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں کے اندر نہیں لگنا چاہیے، بس دنیا کے اندر اپنے گزر اور بسر کے لیے کچھ محنت، حلال روزی اور روٹی کمانا ہے، اور ہماری ہمیشہ ہمیشہ فکر کیا ہے، آخرت کی ہونی چاہیے۔ تب کہیں جا کر ہم ہمیشہ ہمیشہ کا عیش، چین اور سکون آخرت میں پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور زندگی کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، تو اپنی دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جو آنے والی ہے وہ بھی سنور جائے گی۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں میں جو پنہاں نہ ہوا، اس نے کچھ عرصے میں کچھ عمر میں پیدا نہ کیا، اس نے کچھ عمر میں پیدا نہ کیا۔ یعنی شاعر کا انداز یہاں پہ بھی صوفیانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہستی کو مٹا نہیں دیتا، اس وقت وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ یعنی کوئی چیز پانے کے لیے کیا ہے، کوئی چیز کو کیا ہے، کھونا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم کوئی چیز پانے کے لیے کیا ہے، بہت ہی مصیبتیں جھیلتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور اپنی منزل تک آدمی انسان کیا ہے، اپنی جو مقصد زندگی کو اس کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور دنیاوی منزل ہو یا آخرت کی منزل، یعنی منزل کیا ہے، آخرت کی منزل اصل ہے۔ دنیا کے اندر منزل پا لینا، دنیا کے اندر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا، یہ نہیں، بلکہ آخرت کی منزل اصل ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا کے اندر اپن رہ کر اپنی عمر کا حصہ کیا ہے، اچھی طریقے سے گزارنا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کیا ہے، چند لمحوں کی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے کیا ہے، اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سامنے رکھ کر گزارنا ہے، اور آخرت میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ ہے پھر اس دنیا کی تماشا بینی، چشم باطن کو جو کوئی وا نہ کیا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جن رات دنیا میں ہونے والے واقعات اور حادثات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ یعنی دنیا کے اندر کہ ہم بالکل تماش بین، یعنی تماشا دیکھنے والوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں، حادثات آتے ہیں، اس سے دیکھ کر ہمیں ایک سبق حاصل ہونا چاہیے کہ اپن اس سے بچنے کے لیے، دنیاوی حادثات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے کہ اپنی زندگی کو سدھارنا ہے۔ اگر اپنی زندگی نہیں سدھارے
تو آخرت کی زندگی کیا ہے ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر نادان اور بیوقوفی کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے ہم جو دیکھتے ہیں اسے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور لوگوں کو کیا ہے چشم باطن نہیں اندرونی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ ظاہر کو لوگوں کو کیا ہے ظاہر کو دیکھ کر، لوگوں کے روپیہ پیسہ دولت کو دیکھ کر کیا ہے اپن جلنا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی مل گیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور تب کہیں جا کر کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اور آگے کی زندگی ہم اچھی طریقے پہ گزار سکتے ہیں۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں مدتوں لگ ہر مدیر پھیرا، میں تیرے واسطے کیا کیا نہ کیا۔ سراج اورنگ آبادی اپنے شعر کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تجھے پانے کے لیے برسوں مندر مسجد پھرتا رہا، یعنی ہر مذہب کے لوگ کیا ہے اپنے ماننے والے اللہ اور بھگوان کے لیے پانے کے لیے کیا ہے مندروں میں اور مسجدوں میں پھرتے ہیں، اور ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، نیک اعمال کیے، دعائیں کی، غرض ہر کام کیا جس سے تیرے ملنے کی امید تھی، یعنی کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے نیک اعمال کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے، اپنی ساری ضرورتیں اللہ سے مانگنا چاہیے، وہی پوری کرنے والا ہے۔ اسی کوشش میں کیا ہے اپنی زندگی گزارنا کہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری یہ دنیا کے اندر کوشش کہاں تک کامیاب ہوئی۔ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد اگر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوا تو ہم اپنی دنیاوی زندگی کیا ہے کامیاب ہونے کی ہم کوشش کرنا چاہیے۔ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ کیا ہے آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہونے کے لیے دنیا کے اندر ہی کوشش کرنا، الگ سے کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے، اور آخرت کے اندر کیا ہے اپنی یہ کوششوں کے بدلے ہی ہم وہاں پر چین اور سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ میں کیا دل کوں گلے داغ سی باغ، یار نے عزم تماشا نہ کیا۔ اس شعر کے اندر چراغ اورنگ آبادی اپنے اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا ہے ایک داغ سا لگ جاتا ہے، اور یہ دل کے داغ کیا ہے ان کو ایک باغ کے پھولوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں، اور ایک نظر کرم اگر ان کا محبوب ان کے اوپر ڈال دے تو یہ کیا ہے اس سے ان کے دل کے داغ، یعنی جو غم ان کی دل کے اوپر لگے ہیں وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، اور ان کی کوشش کیا ہے کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو پانے کے لیے اگر اپنا عزم ارادہ اور اگر پختہ ہے، دنیاوی چیزیں پانے کے لیے اگر پختہ ارادہ ہے تو کیا ہے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے دنیاوی عشق کے اندر ہم ڈوب جاتے ہیں، کوشش میں بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے عشق میں ڈوب جائیں اور کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کوشش کے ذریعے ہمیں کیا ہے اچھے سے اچھی دنیاوی زندگی کے اندر کیا ہے بہت ہی محبت کرنے والا محبوب عطا کرے گا، اور دل کے اندر کیا ہے کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا، دنیاوی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی بھی کیا ہے اچھی طریقے سے گزرے گی۔ باغ میں نرگس بیمار طرف گوشہ چشم ایمان نہ کیا، یعنی دنیا کے اندر کیا ہے اگر کسی کی عشق میں کوئی مبتلا ہے تو کیا ہے اس کا محبوب سنگ دل بھی ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کے اندر ہر ایک کی محبت کیا ہے کامیاب نہیں ہوتی، کوئی کسی کا محبوب کیا ہے بہت ہی پتھر دل والا ہوتا ہے، اس کی محبت کو ٹھکرا کر کے کیا ہے وہ اپنی دوسروں کی طرف محبت بھرے انداز سے دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے لیے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے چند روزہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیاوی محبت بھی کیا ہے ختم ہونے والی ہے، اس کے محبت کے کامیابی دنیاوی محبت کے اندر کامیاب ہونا کوئی کامیابی نہیں، اور دنیا کے اندر سچی محبت کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے سچا عشق اللہ سے ہونا چاہیے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہونے کے لیے۔ جل گیا آگے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانست میں بے جانا کیا، یعنی
غزل کے مقطع یعنی آخری شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے مخاطب ہیں کہ سراج نے اللہ کے اس میں اپنے وجود کو ختم کر دیا، یعنی اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوب گیا کہ وہ اپنی دنیاوی ساری ضرورت کو بھول گیا، اپنی دنیاوی خواہشات اور ضرورتوں کا گلا گھونٹ دیا، یعنی ساری خواہشات کو کیا قربان کر کے کیا اللہ کے عشق میں ڈوب گیا ہے، اور ایسا خیال کرتے وہ خدا غلط نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پالنا ہی ایک مومن کی معراج ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کے اندر کیا ہے، اپن جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور اس کے عشق میں ڈوب جانا، یہی اصل اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا ہی یہ مومن کی معراج ہے، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی بات۔ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پہچاننا ہے اور ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے، وہی انسان کیا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے دنیا کے اندر اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے، اللہ کے عشق میں ڈوبنا ہے۔ دنیاوی عشق، دنیاوی محبتیں کیا ہے ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ان سارے اشعار کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کو سمجھنا ہی اصل مقصد بتاتے ہیں۔ دنیاوی عشق کے اندر کیا آدمی ڈوب جاتا ہے، اس کے عاشق کے ہر ایک بات پر عمل کرتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اگر سچا عشق اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تو بندہ کیا ہے اپنے بنانے والے مالک حقیقی سے ملنے کے بعد ہمیشہ کیا ہے چین اور سکون کی زندگی وہاں پہ ملنے والی ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ دنیاوی محبتیں، دنیاوی چیزیں، سب ساری چیزیں کیا ہے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی اصل مومن کی معراج یعنی مومن کی کامیابی ہے۔ ایک سچے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے، دنیاوی عشق میں ڈوبنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوبنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے، اسی سے محبت کرنا ہے۔ وہی عشق سچا عشق ہے جو ایک بندے اور خالق کے درمیان یعنی بنانے والے کے درمیان ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اپنی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔